الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالی نے انسانی زندگی کو کچھ اس طرح سے پیدا فرمایا ہے کہ ہر طرح کے حالات پیش آتے ہیں، خوشی بھی اور غم بھی، اچھائی بھی اور برائی بھی، اونچائی بھی اور اپنے منصب اور عہدے سے گر جانا بھی۔ جہاں خیر ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ شر بھی ہے، اور جہاں عزت ہے اس کے ساتھ ساتھ ذلت بھی ہے۔ اور انسان جب اس طرح کے حالات کو دیکھتا ہے تو کئی مرتبہ زندگی میں سوچتا ہے کہ وہ کیا کرے، اور کبھی کبھی مایوسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور انسان کہتا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب مصیبت منہ کھولے کھڑی نہ ہو۔ آج یہ دکھ ہے، کل دوسرا دکھ ہے، پریشانیاں ہیں، مرد ہے تو وہ کہتا ہے کتنا کماؤں، کہاں سے پیسے پورے کروں، اولاد کی تربیت کیسی ہو، ان کی تعلیم کے اخراجات کیسے پورے ہوں، اور ان کے لیے سواری کا کیا بندوبست کروں، اور پھر سب سے بڑی ضرورت مکان کی ہے، وہ کہاں لوں۔ عورتیں ہیں تو ان کی زندگی کی اپنی دشواریاں ہیں، ماں باپ کے گھر زندگی گزارنی ہے، پھر تعلیم ہے، بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گھر سے باہر جانا ہے یا نہیں جانا، اور گھر سے باہر قدم رکھے تو ایک ایک قدم پر 10 نظریں ہیں، لوگوں کے ریمارکس ہیں، اور اپنوں کی زیادہ اور پرایوں کی کم باتیں مگر سننی پڑتی ہیں۔ پھر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ رشتہ ہونا ہے تو 100 باتیں رشتے میں آتی ہیں، آج یہ دیکھنے آ رہے ہیں، کل وہ ملنے آ رہے ہیں، اور ایک خاتون کی عزت نفس اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب اسے یہ پیغام ملتا ہے کہ لڑکے والوں نے اسے پسند نہیں کیا۔ غصہ بھی آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہوتا ہے، رو پڑتی ہے، کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی، اور رشتہ نہ آئے تو پھر ہر ایک عورت کا اور ہر ایک سہیلی کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ تمہاری شادی اب تک نہیں ہوئی، اور اس کے نتیجے میں اس لڑکی کا گھر سے نکلنا، سہیلیوں سے ملنا، کسی کا فون سننا بہت دشوار ہو جاتا ہے، اور زندگی ایک مرتبہ کانٹوں سے گزرتی ہے۔ شادی ہو جائے تو وہ نہ ہونے سے بڑھ کر مصیبت ہے، کچھ پتہ نہیں کہ سسرال کیسے ملیں، اور کتنے نکتہ چینیاں ہوں، کچھ معلوم نہیں کہ کس بات پر پکڑی جائے، اور کون سی ڈھنگ اور ادا ایسی ہے جو سسرال والوں کو پسند نہ آئے، اور پھر بغیر کچھ کہے سنے پورا فسانہ بن جائے۔ اولاد ہے، اس تکلیف دہ مرحلے سے گزرنا ہے، پھر وہ اولاد آگے کیا کرتوت کرتی ہے،
بیٹی ہو گئی تو مصیبت ہے، اولاد نہ ہو تو ایک بہت بڑا عذاب ہے، اور پھر اولاد ہو اور بیٹی ہو جائے تو اب تک لوگوں کے دلوں سے وہ کینہ اور بغض نہیں نکلا جو بیٹی کے ہونے پر ہوتا ہے۔ بیٹی کے ہونے پہ باپ پڑھا لکھا ہے، کیسا ہی خوش کیوں نہ ہو، لیکن ساس اور دیگر خاندان والے ان کی زبانیں کون بند کرے؟ اب اصل غصہ تو اس کا ہے کہ بیٹی کیوں ہو گئی، اور نکالنے کے لیے کوئی اور بہانہ چاہیے، بس اب اس بہانے کی تلاش ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک دن فساد ضرور برپا ہو کر رہے گا۔ شوہر سادہ ہے، اپنے ماں باپ کی سنتا پڑھتا ہے اور گنتا ہے، تو نتیجہ یہ کہ لڑکی کی زندگی مار دھاڑ میں گزر جاتی ہے، اور جہاں خواتین غالب آ جائیں، مرد اور شوہر، وہ بیچارہ پس جاتا ہے۔ الغرض ایک عجیب افراتفری ہے جو معاشرے میں مچی ہوئی ہے، اور کوئی کچھ خیال نہیں کرتا کہ اللہ کے ہاں مر کے جواب دینا ہے۔ مسلمان کہنے کو رہ گئے اور سننے کو رہ گئے، جس بات کو کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف، اور جس بات کو یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں عذاب و ثواب ہوگا اور اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی، اور جس بات کو کہتے ہیں کہ خدا کے ہاں جا کر لوگوں کو عقر اعمال اور لوگوں کے ساتھ جو کرتوت تھے اس کا سب حساب و کتاب دینا پڑے گا، عملاً مسلمانوں کی زندگی سے یہ عقیدہ اٹھ گیا ہے۔ کوئی آدمی خال خال کہیں ملے گا، اللہ کا خوف ہوگا، شاید کوئی پورے شہر میں دو چار مل جائیں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس بات سے رک جائیں کہ وہ لوگوں پر ظلم کریں، وگرنہ باقی پھر وہی رہ گئے جنہیں موقع نہیں ملا ظلم کا، اور جب ان کو موقع ملتا ہے تو اچھی طرح کچل کے رکھ دیتے ہیں، اچھی طرح جھوٹ بولتے ہیں، منہ بھر کے تہمتیں لگاتے ہیں۔ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ موقع نہیں ملا۔ ان سارے حالات میں انسان سوچتا ہے کہ وہ کیا کرے، اللہ کی طرف دیکھے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے، تو بہت سی چیزیں آڑے آ جاتی ہیں۔ اللہ کے ہاں پتہ نہیں دعا قبول ہو نہ ہو، قبول ہو تو اس وقت جا کر قبول ہو جب یہ سارا جہان گزر جائے۔ اپنی تاخیر کی حکمتیں اور مصلحتیں وہ خود جانتا ہے، انسان کی کیا مجال ہے کہ اس بارے میں کچھ کہہ سکے، مگر انسان جل کر رہ جائے، بھن کر رہ جائے اور سارے مظالم دیکھ لے، اس کے باوجود اس انسان کے لیے داد رسی اللہ چاہے تو کر دے، وگرنہ کوئی ذریعہ معاشرے میں نہیں رہا، تو نتیجہ اس کا ایک یہ بھی نکلتا ہے کہ بہت سے لوگ جب ان حالات کے شکار ہو جاتے ہیں تو وہ خودکشی کر لیتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور اللہ کے لیے یہ کہہ جاتے ہیں کہ اتنی عمر گزر گئی اور تیری رحمت نے میرے مسائل کو حل نہیں کیا۔ کہاں جائے اور کیا کرے؟ اور وہ خودکشی کرنے والا اپنے خاندان اور اپنے لوگوں اور ان کو جن کی زبانوں نے اسے جینے نہیں دیا، جن کی زبانوں نے اس سے سکون چھین لیا، ان کے سب کے سر پہ جوتا مار کے اور منہ پہ کالک مل کے چلا جاتا ہے کہ جس دنیا سے تمہیں اتنی محبت ہے اور جس خدا کا تمہیں خوف نہیں ہے اس کے پاس جا رہا ہوں، سنبھالو اپنی دنیا کو اور رہو۔ مرنے والا مر جاتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ اپنے بعد کتنوں کو مار کے وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ جو خودکشی کو حرام کہتے تھے اور جو کہتے ہیں کہ خودکشی سے یہ ہو جائے گا اور خدا کی بہت بڑی نافرمانی ہے، یہ فتوے دینے والے ان کی زبانوں نے جسے تنگ کیا تھا
یہ تو کہتے ہیں کہ وہ بخشا نہیں جائے گا، اور جو بولنے والے ہیں یہ خود نہیں سوچتے کہ ان کے ظلم بخشے جائیں گے۔ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر مرا، اور تمہیں خدا سے اتنی بے خوفی ہو گئی کہ تمہاری زبانیں بند نہ ہوں۔ وہ نظام جس کے تحت عدل ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے، وہ تو ہے نہیں، وہ تو معاشرہ اس سے خالی ہو گیا۔ اس لیے آدمی ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، پھر حل سوچتا ہے کہ کیا ہے، اور پھر حل وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب بھی تم پہ مصیبتیں آئیں، جب بھی تم پر تکلیف آئے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو صبر کے ذریعے کام لو، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ صبر کے ذریعے کام لو۔ صبر تو دو طرح کا ہے، ایک تو ہے اضطراری صبر، اور اضطراری صبر کا مطلب یہ ہے کہ کسی مصیبت اور تکلیف میں پڑ گیا اور اب اسے صبر کرنا ہی ہے، صبر نہ کرے تو کیا کرے۔ کسی عزیز رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، جوان بیٹا چل پڑا، اور ماں باپ جو بڑی محبت دینے والے تھے، کوئی ہستی دنیا سے اٹھ گئی، تو سوائے اس کے کہ آدمی صبر کرے اور رو دھو کے چپ ہو جائے، اور کر بھی جا سکتا ہے، مردوں کو وہ زندہ نہیں کر سکتا، دنیا سے جائے ہوئے لوٹ کے نہیں آیا کرتے، اور جو چلا جاتا ہے وہ بسا اوقات یہ اعلان کر کے جاتا ہے کہ میرے بعد تمہیں مجھ جیسا آدمی بھی نہیں ملے گا جس سے تم تنگ آئے ہوئے تھے۔ تم تمنا کرو گے کہ کاش یہ شخص 100 سال اور جیتا رہتا۔ زمانہ تمہیں سکھائے گا کہ جس کی زندگی سے تم بیزار تھے، اس کے بعد جب اپنی زندگی گزرے گی تو تمنا کرو گے کہ جس سے بیزار تھے وہی محبوب آ جائے تو اچھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آخری دور تھا، اور لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے اور بغاوت ہو گئی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نکتہ چینی ہونے لگی۔ وہ لوگ غالب آنے لگے مدینہ طیبہ کے ماحول پہ جن لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں پائی تھی، جنہوں نے نہ جاہلیت کا زمانہ دیکھا تھا، نہ اسلام کا وہ دور دیکھا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، تربیت ہوئی نہیں تھی، دیہات سے اٹھے آئے اور مدینہ طیبہ پر آ کر قبضہ کر لیا، اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، امیر المومنین کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی اعتراضات کی صورت میں دیکھا اور برملا اعتراضات کرنے لگے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں جو جوابات بھی دیے، ان میں سے ایک بات امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہی، فرمایا کہ وقت آئے گا ایسا کہ تم لوگ یاد کرو گے مجھے اور کہو گے کہ کاش عثمان 100 سال مزید جیتا رہتا اور ہم اس کی رعایا بن کے رہتے۔ پھر ہوا وہی جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، وہ اٹھے اور اپنے ساتھ برکتیں لے گئے۔ جو کچھ اس زمانے میں امن اور اطمینان تھا، اس کے بعد کے دور میں پھر وہ امن اور اطمینان قائم نہیں ہوا۔ تو اس لیے بہت سے لوگ جو نکتہ چینی کرتے ہیں اور جن کی طبیعت میں یہ ہے کہ ذرہ ذرہ بات پہ لوگوں کو ٹوکتے پھریں، وہ خود سوچیں کہ وہ کسی کے دل کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں، اور وہ خود سوچیں کہ کتنی تنگ نظری ہے۔ آخر اس تنگ نظری کے ساتھ جینا انسانوں کا کیسے ممکن؟ اس لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں 2 اصول بیان کیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جینا ہے صبر کے ساتھ، اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے۔ تو ایک تو صبر وہ ہوا جو اضطراری ہے، فصل اور کھیت لگے ہوئے تھے اور راتوں رات بارش آئی، اولے برسے اور ساری فصل تباہ ہو گئی، کسان کچھ نہیں کر سکتا، بھرا پورا گھر تھا اور آگ لگ گئی اور اجڑ گیا، کچھ نہیں ہو سکتا، کاروبار سب صحیح تھا، تالے لگا کر آئے اور رات کو چوری ہوئی اور سب ڈاکو لوٹ کر لے گئے، کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اضطراری ہیں، اور اللہ نے یہ بھی بتایا ہے
کہ جو اضطراری صبر ہوتا ہے اس صبر پر بھی اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے. یہ صبر بھی جو ہوتا ہے ایسا ہے کہ خدا کی طرف سے اس میں خیر ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے اس صبر میں بھی برکت دی جاتی ہے, اس صبر سے اللہ کے ہاں اجر ملتا ہے. اس لیے ایک تو صبر اضطراری, آدمی کبھی یہ مت سوچے کہ اس صبر سے مجھے کچھ ملا نہیں, اس صبر سے بہت کچھ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت میں پہنچ کے اس صبر پہ جو کچھ انعامات ملیں گے, انسان کی نظر اگر اس پر چلی جائے تو وہ اللہ سے شاید تمنا کرنے لگے کہ اسے اضطراری صبر میں مبتلا کر دیا جائے. حالانکہ ہرگز ایسی تمنا نہیں کرنی چاہیے. ایک آدمی نے صبر مانگا اور وہ دعا مانگ رہا تھا کہ اے پروردگار مجھے صبر دے دے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور آپ نے کہا اللہ سے صبر نہیں مانگا کرتے. مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیے بظاہر یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ صبر مانگو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے صبر نہیں مانگا کرتے. دونوں باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں لیکن دونوں کا موقع محل الگ الگ ہے. اب جو لوگ ان مواقع کو نہیں سمجھتے کہ کون سی بات کس پیرائی میں کہی گئی ہے, وہ لوگ قرآن اور حدیث کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ تو باتیں آپس میں ٹکراتی ہیں. بھئی قرآن نے کچھ اور کہا, حدیث نے کسی اور موقع کے لیے وہ کہا. قرآن کہتا ہے کہ جب تم پر مصیبت آ جائے تو اللہ سے مدد مانگو صبر کر کے, یعنی صبر کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو مانگتے ہوئے دیکھا تھا اس انسان پر کوئی تکلیف نہیں آئی ہوئی تھی, کوئی مصیبت نہیں آئی ہوئی تھی, کوئی پریشانی نہیں تھی, خام خواہ کو صبر مانگ رہا ہے. تو منع فرما دیا کہ دیکھو صبر نہ مانگو. صبر مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تم سے پہلے کوئی تکلیف آئے, کوئی مصیبت آئے اور پھر تم اس مصیبت اور تکلیف کو برداشت کرو اور صبر کرو. تو یہ صبر تو دوسرے معنی میں اللہ سے تکلیف اور پریشانی کو مانگنا ہے, اس لیے منع فرما دیا کہ ایسے نہ کرو. لوگ صبر کرتے تھے اور وہ صبر جو ہوتا تھا وہ صبر اضطراری حالات میں ہوتا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ صبر کرتے تھے, اضطراری حالات میں صبر کرتے تھے اور کرنا بھی پڑتا ہے. آدمی کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. تو قرآن کہتا ہے کہ صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. حدیث بتاتی ہے کہ جب مصیبت آ جائے اس وقت صبر کرو. یہ مطلب نہیں ہے کہ مصیبت تو کوئی ہے نہیں اور اللہ سے صبر کی دعا کرنا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی مصیبت آئے تو اس کے بعد ہم اللہ سے صبر کو مانگیں, اس کے بعد ہم اس مصیبت پر صبر کریں. تو آدمی ایسے خامخواہ صبر کو مانگے. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ایک انسان اضطراری طور پر صبر کرے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تربیت کی تھی کہ جب تم پر اضطراری طور پر کوئی مصیبت آ جائے اب صبر ہی کرنا ہے, اللہ کا شکوہ اور شکایت نہیں کرنی. اور ایک صورت یہ ہے کہ آدمی اللہ سے صبر کی توفیق جو طلب کرتا ہے مصیبت کے آنے کے بعد, تو کئی مسئلہ صبر اپنے اختیار سے کرنا پڑتا ہے. دل چاہتا ہے کہ یہ مصیبت اور پریشانی آئی ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے نازیبا جملے کہے معاذ اللہ, اور اللہ تعالیٰ کو اس پر تہمت لگائے کچھ کہے کفر کی بات. اب آدمی اپنے اختیار سے صبر کرتا ہے, اپنی خواہشات کو روک لیتا ہے, چپ ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے. یقیناً اس میں میرے لیے کوئی اصلاح کا پہلو ہوگا, یقیناً اس میں میرے لیے کوئی اچھائی ہوگی, اور اس کے نتیجے میں انسان صبر کر لیتا ہے. منہ سے ایسے جملے نہیں نکالتا جن کی وجہ سے شریعت کی یا شعائر اللہ کی توہین ہوتی ہو. تو یہ اختیاری صبر جو ہے اس کا تو نفع بہت زیادہ. اس لیے آپ دیکھیں اس کی مثالیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ خوب سمجھنے والے تھے اللہ کی کتاب کو, اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے
کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مجھے اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنے قریب رکھتے تھے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی خدمت بھی ان کے بیٹوں سے زیادہ کی ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اپنے بچوں کے ساتھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اتنا ادب اور احترام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کرتے تھے، باوجود بڑا ہونے کے کہ جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بڑی شان ہے اور بڑا ان کا مقام ہے۔ اور حقیقت میں انسانی تہذیب اور اس کا عروج یہ ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جس میں ہم اپنے چھوٹوں کی بھی اتنی تعظیم کریں جتنی کہ بڑوں کی تعظیم کی جاتی ہے۔ چھوٹوں کو عزت دیں، ان کا احترام کریں، انہیں اپنے ساتھ بٹھائیں، کھانے کے لیے وہی چیز جو خود کھانی ہے انہیں بھی کھانے کے لیے دیں۔ ڈانٹ اور ڈپٹ کی بجائے بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک کیا جائے۔ ڈانٹ اور ڈپٹ بھی درست ہے، لیکن اس کا بھی کوئی موقع ہوتا ہے۔ عمومی زندگی میں اپنے بچوں کو عزت اور احترام دینا چاہیے۔ گھر میں جب عزت اور احترام نہیں دیا جائے گا تو پھر بچے ان کی حیا اور شرم کم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح جب بچوں کو لوگ گالیاں ماں باپ بہت زیادہ دیتے ہیں یا گالیاں دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ بچے میں غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ ماں باپ سے گالی سن لے گا، پھر باہر سے بھی گالی سن لے گا، پھر اپنے ماں باپ سے جب گالیاں سنے گا تو دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دینا اس شخص کے لیے، بچے کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی گھر میں ایسی عزت کرنی چاہیے جیسی آدمی اپنے بڑوں کی عزت کرتا ہے۔ اپنے بچوں کے آنے پہ اٹھنا، ان سے اچھی طرح ملنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آتی تھیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو جانا، ان کا ماتھا چومنا، انہیں اپنی جگہ پر بٹھانا، یہ سب چیزیں حدیث میں آئی ہیں اور بیان بھی ہو چکی ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے یہ سکھایا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی عزت اور احترام دینا چاہیے تاکہ ایک اچھی سوسائٹی اور اچھا معاشرہ وجود میں آئے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہت چھوٹے تھے، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت تقریباً 50 برس کی تھی، کیونکہ ان کی شہادت ہوئی ہے 63 برس کی عمر میں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 63 میں سے 10 سال نکال دیے جائیں ان کی خلافت کے تو 53 ہو گئے، اور تقریباً 2-2.5 برس یہ نکال دیے جائیں جو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی 2.25 برس کے قریب، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 50 برس کی تھی، اور اس وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ 13 برس کے تھے، یعنی دونوں کی عمروں میں کم و بیش 37 برس کا فرق تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے قرآن پاک کی کتنی گہری سمجھ دی ہے، کتنا آسان کیا اللہ نے قرآن کا سمجھنا ان کے لیے، کہ اللہ کا خاص فضل تھا جو ان سے تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہت عزت کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے بھائی قسم، ان کے انتقال کی خبر پہنچی، قاف سا میم قسم، تو یہ تشریف لے گئے تھے سمرقند بخارا جہاد میں، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ تو خبر پہنچی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تک کہ ان کے بھائی قسم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ جا رہے تھے اور انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور راستے سے ذرا سا ہٹ کے، عام راستہ جس پہ سواریاں گزرتی تھیں اس سے ذرا سا ہٹ کے انہوں نے کیا کیا، 2 رکعتیں پڑھی، اور
2 رکعتیں بہت لمبی پڑھی اور بیٹھ کے بہت دیر تک ان 2 رکعتوں کے بعد سلام سے پہلے دیر تک دعا بھی مانگتے رہے، پھر اٹھے اور اپنی سواری کی طرف گئے، پھر تشریف لے گئے اور یہ بات پڑھتے جاتے تھے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اس کا مطلب ہے جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے تو آدمی اس پر صبر کر لے۔ صبر بہت بڑی چیز ہے، بظاہر وہ بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے انسان اس صبر کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر ثواب کو بھی مرتب فرماتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ظلم کرنے والے برباد ہو جاتے ہیں، ان کے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنی مہربانی سے صبر کرنے والے آدمی کو عزت بھی دیتا ہے، بڑھا بھی دیتا ہے، بشرطے کہ وہ انسان حق پر ہو۔ تو حق پر ہونے کی وجہ سے خدا کی طرف سے عنایات ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مہربانیاں ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب بھی مصیبت اور تکلیف آتی تھی ہمیشہ صبر کرتے تھے۔ یہاں وہ حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، ایک بزرگ غالباً عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں ان کے پاس گیا اور وہ بار بار انا للہ پڑھ رہے تھے، تو میں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا تو وہ چپ رہے۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ آپ بار بار جو انا للہ پڑھ رہے ہیں تو کیا تکلیف، کیا مصیبت، کیا پریشانی آ گئی؟ اور چپ رہنے کا مطلب یہ تھا جو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ خود سمجھے، وہ فرماتے تھے کہ میں سمجھ گیا کہ ضرور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کسی نے غیبت کی ہوگی، تہمت لگائی ہوگی، برا بھلا کہا ہوگا اور حضرت تک خبر پہنچی ہے، تو انہیں صبر ہی کرنا ہے۔ اب اس لیے مصیبت آنے پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حاسدین بہت زیادہ تھے، اور یہ ہوا کرتا ہے اللہ جب کسی انسان کو قبول فرما لیتا ہے تو اس پر نکتہ چینی کرنے والے، اسے برا بھلا کہنے والے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اس لیے کہ قیامت میں اللہ کا عذاب اس کو بھی تو کچھ لوگ چاہیے ان حاسدین، ظالمین اور ان جھوٹوں کا انجام برا ہو، اور اس لیے کہ اللہ کا وہ جو نیک بندہ ہے خدا اس کے درجات کو بلند کر دے، اللہ اس کی عزت کو بڑھا دے، اور اللہ تعالیٰ اسے اس بھٹی سے گزارے تاکہ اسے پتہ چلے کہ معاشرہ انسانوں کا کیسا ہوتا ہے اور زندگی میں کیسے اونچ نیچ آتی ہے۔ اللہ نے جس صبر کا حکم دیا ہے وہ اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ صبر کے اس مقام تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا۔ شخصیت میں پختگی آتی ہے، اس لیے اب پچھلی امت میں کوئی ایک شخص ایسا لے لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک کوئی ایک آدمی ایسا لے لیں جس کے متعلق اب یہ کہیں کہ اس پر اعتراضات نہ ہوئے ہوں، اس پر فتوے نہ لگے ہوں، اسے کافر اور مشرک نہ قرار دیا گیا ہو، اور اس کا قتل یہودیوں اور عیسائیوں سے زیادہ بڑھ کر کار ثواب نہ لکھا گیا ہو، کوئی نہیں ملے گا۔ سب پہ لوگوں کی زبانیں کھلیں، سب پہ تہمتیں لگیں، حق تعالی شانہ کا مسئلہ آیا تو لوگوں نے اس کے شریک بنائے، لوگوں نے کہا کہ اس کا ایک بیٹا ہے معاذ اللہ، اور لوگوں نے کہا کہ اس کی بیوی بھی ہے، لوگوں نے پھر اس کی بیٹیاں بھی بنائیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ استعمال ہوئے جو تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرہ، اللہ کی ذات بہت بلند و بالا ہے ان تمام بےہودہ جملوں سے جو لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں۔ بڑی شان والی ہے وہ ذات، بڑا اس کا ملک ہے، اس کی شہنشاہیت بہت وسیع ہے، کل کائنات اس کے قبضے میں ہے، اس کا ارادہ، اس کا علم، اس کی حیات، اس کا سننا، دیکھنا اپنی مملکت کے حالات کو، یہ سب چیزیں لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ساری صفات عجیب و غریب ہیں، اس کی ساری صفات ایسی ہیں مخلوق
کو دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ان صفات سے، ان صفاتی ناموں سے مجھے پکارو، مگر لوگوں نے اسے نہیں چھوڑا اور اللہ کی ذات کے متعلق ایسے ایسے جملے کہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں یہ روایت آتی ہے کہ فرمایا اللہ تعالی نے کہ میں لوگوں کو رزق دیتا ہوں، کھانے کے لیے دیتا ہوں، اور لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بات عقل میں نہ آنے والی ہے کہ آدمی کہیں سے فائدہ اٹھائے اور پھر شریف آدمی اپنے محسن کو، احسان کرنے والے کو گالیاں بھی دے، مگر شرافت ہو تو تب نا، شریف آدمی ہو تو تب۔ جو آدمی شریف نہیں ہوتا وہ جہاں سے کھاتا ہے وہیں ان لوگوں کو برا بھی کہتا ہے، تو اب شرافت تو تھی نہیں لوگوں میں اور اب بھی نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا، فرمایا میں نے کھانے کے لیے دیتا ہوں اور یہ لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ مثل مشہور ہے، جس کا کھائے اس کا گائے، لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں جو کھاتے ہیں جس کا، اس کے لیے گاتے نہیں، اس کی تعریف نہیں کرتے بلکہ اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے میرا رزق کھاتے ہیں اور مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کیسی گالی لوگ دیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے کچھ شریک ہیں جنہیں اللہ نے اپنا اختیار دے دیا ہے، تو یہ بندہ در حقیقت مجھے گالی دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی خدا کے صحیح راہ اور راستے کی طرف بلاتے رہے، اور کافروں نے آخری لمحے میں یہ کہا کہ یہ جادو ہے، یہ جادوگر ہے۔ ایک سے ایک الٹا الزام لگاتے تھے جو کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ الزامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے۔ کہاں اللہ کے رسول، کہاں نبوت اور قرآن جیسی عظیم چیز، اور نبی آخر الزمان حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام جیسی زبردست شخصیت، اور کس پیمانے پہ تولے گئے؟ اس پیمانے پہ کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اربوں کے کسی بڑے گھر میں شادی کریں تو ہم آپ کا رشتہ کرا دیتے ہیں، اور اگر آپ کو یہاں کی سرداری چاہیے تو ہم آپ کو سردار بنا دیتے ہیں۔ ان ظالموں کو اتنا نہ پتا چل سکا کہ اس شخص کا پیغام عورتوں اور مال اور حب جاہ اور ان چیزوں سے بہت بلند و بالا ہے۔ وہ جس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے اس کا دور دور سے بھی کوئی واسطہ اور رشتہ نہیں بنتا کہ اس میں اس کی اپنی کوئی خود غرضی شامل ہو یا وہ اپنے لیے کوئی علو مرتبت چاہتے ہوں۔ اللہ نے مجھے مقام دیا تھا، دنیا کا بڑے سے بڑا مقام بھی اس سے نیچے تھا، اور اللہ نے جو انہیں عزت دی تھی ساری دنیا کی عزتیں ان کے سامنے ہیچ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تہمتیں ایسے ہی لگی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ یہ کرنا پڑا کہ کفار مکہ نے یہ طے کر لیا کہ اس سال حج کے موقع پر جو بھی عربوں میں سے آئے گا ہم اس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کریں گے۔ یہ طے ہو گیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ مینا میں دیکھا، اندازہ کیجئے مینا میں حاجی سارے خیمے لگے ہوئے رہتے ہیں، تو میں نے دیکھا ایک آدمی کو کہ وہ لوگوں کو کہہ رہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک مانو لوگوں، فلاح کا راستہ یہ ہے، اللہ کی توحید کامیابی کی دلیل ہے، اللہ کو ایک مانو۔ وہ بار بار یہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اس کے بالکل پیچھے ایک آدمی تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں یہ میرا بھتیجا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی بات نہ سنو۔ یہ کہتا تھا، پتھر مارتا تھا چچا کو، بھتیجا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، اور اس پتھر مارنے کی وجہ سے، اس سنگ باری سے، ان پتھروں کی وجہ سے اس بھتیجے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہ رہا تھا، زمین پہ ٹپک رہا تھا، اور یہ بار بار فرماتے تھے لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے
فلاح دے گا، تمہارا کام بن جائے گا۔ اور وہ پیچھے سے پھر کہتا تھا کہ جھوٹا ہے، لوگوں بالکل اس کی بات نہ ماننا۔ عرب دنیا پوری حیران تھی جہاں سے چچا بھتیجا گزر رہے تھے کہ بھتیجا کیا کہتا ہے، چچا کیا کہتا ہے، وہ اسے جھوٹا قرار دے رہا ہے۔ یہ بدبخت ابو لہب تھا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کے صبر نے اور اللہ کے ساتھ تعلق نے، اس استقامت نے ابو لہب کے ہاتھ توڑ دیے اور ابو لہب کو برباد کر دیا۔ صبر جب پلٹ کر پڑتا ہے تو پھر صبر جس پہ پڑ جاتا ہے وہ دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اس کی، اور عاقبت تو لا محالہ برباد ہوتی ہے۔ اس لیے آدمی یہ کام ہی نہ کرے کہ کسی کو صبر کرنا پڑ جائے اس کی وجہ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر یہ الزامات لگتے رہے، اب تک لگتے ہیں۔ مستشرقین کتابیں لکھتے ہیں، خاکے بناتے ہیں، کیا کیا چیزیں، یہ سب توہین۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق خطیب کی تاریخ بغداد پڑھ لیجئے، کئی چیزیں اس میں مل جائیں گی۔ اور ایسے ایسے مفتی تھے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہتے تھے کہ اس ابو حنیفہ کا قتل یہودیوں اور عیسائیوں کے قتل سے زیادہ ضروری ہے، یہ عیسائیوں اور یہودیوں سے بھی بدتر آدمی ہے، اور یہ اتنا جاہل آدمی ہے معاذ اللہ کہ دیکھو اس کی فقہ یہاں کوفہ شہر کے پل سے آگے نہیں جائے گی، اس کو کون پوچھے گا، اس کی تعلیم کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ نے ایسی برکتوں سے نوازا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ وہ حاسدین اپنا منہ پیٹ کر رہ گئے، سر پہ مٹی ڈال کر رہ گئے، اور اللہ نے ہر دور میں امت کی اکثریت کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر عمل کی توفیق دی۔ ہم جتنے فقہی مسائل پر عمل کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اس کا اثر یہ جتنی بھی فقہ حنفی ہے اس کے ماننے والے، ان سب کی عبادات معاملات، ان سب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حصہ ہے۔ ثواب خود بخود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے، کیونکہ ان کے اجتہادات ہیں، ان کے اصول ہیں، انہوں نے شریعت کو نکھار کر پیش کیا، کتاب و سنت کی روشنی میں اجتہاد کیا، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ثواب وہ بھی ایسا ہے۔ اور ان کو برا بھلا کہنے والے اس زمانے میں بھی تھے، اب بھی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی حال، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایسے لوگ تھے جن پہ جرح کرنے والے تھے معاذ اللہ، اور انہیں کہنے والے تھے کہ لاؤ اس کی حدیثوں کو ذرا میں دیکھوں تو یہ کیا بیان کرتا ہے، معاذ اللہ ایسے برے جملے کہ انہیں نقل کرنا بھی دشوار ہے، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خدا نے بہت ان کی فقہ کو عروج دیا، اب تک امت نے جس حیثیت سے فرانس، اسپین، الجزائر، مراکش، تیونس، جزیرہ، مغرب، ان تمام ممالک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہے، مر گئے، مٹ گئے، جانتا بھی کوئی نہیں جنہوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ تنقیدی جملے ایسے سخت کسے تھے، لیکن اللہ نے برکتوں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو نوازا۔ تو یہ ہوا کرتا ہے کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو اس کے زمانے میں معاصرین نے برا بھلا نہ کہا ہو، اور پھر اللہ نے بھی ایسے نہیں کیا کہ اس کو عزت نہ دی۔ کچھ زیادہ دور نہیں، یہ نصف صدی پہلے، آج سے تقریباً 50 سال پہلے، آج سے تقریباً 60 سال پہلے بہت سے لوگ تھے مولانا ابوالکلام آزاد پر تنقید کرنے والے، اب بھی موجود ہیں۔ ایک ہے ان کے نظریات سے اختلاف، ایک ہے کہ کسی چیز کو انہوں نے کہا یوں ہونا چاہیے، دوسرے نے کہا نہیں ہونا چاہیے۔ نظریات کا اختلاف چلتا ہے، بڑے بڑے لوگوں میں چلتا ہے اختلاف نظریات کا، وہ بہت اچھی بات ہے، اس سے ترقی ہوتی ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اور ایک ہے ذاتیات کی سطح پر اتر آنا، ذاتیات کی سطح پر اترے لوگ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے متعلق، اور اردو لغت میں شاید ہی کوئی ایسی گالی رہ گئی ہو، شاید ہی کوئی حروف تہجی سے اگر شروع کریں الف با تا سا سے، تو شاید ہی کوئی حرف رہ گیا ہو جس سے جو گالی بنتی ہے تو مولانا ابوالکلام آزاد کو نہ دی گئی ہو۔ لیکن آج نصف صدی گزر گئی، اس شخص کی تعریف کرنے والے
اس شخص کی پالیسیز پر عمل کرنے والے مسلمان جو عزت، آرام اور بہت سے سکھ کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ ان کے فیصلوں کی وجہ سے جو اب بھی اپنے دور وزارت میں انہوں نے فیصلے کیے، لیکن جو ان کے مخالفین تھے کہاں گئے، کہاں ان کو نیک اعمال کی توفیق ملی؟ تو اعمال نظریات ان سے اختلاف ایک الگ بات ہے، لیکن جس شخص کی ذاتیات کے درپے ہو جانا اور پھر اپنی تنقید کا بھرپور نشانہ اسے بنانا، غیبتیں کرنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے ہاں پہنچ کے جواب دینا پڑے گا، لیکن جس کے لیے کیا جاتا ہے وہ آدمی اپنے اختیار سے صبر کرتا ہے۔ جب اپنے اختیار سے صبر کرتا ہے تو پھر اللہ کے ہاں اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، اضطراری صبر میں بھی اور اختیاری صبر میں بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم ہی کا اثر تھا۔ جب عبادہ رضی اللہ عنہ کے جب انتقال ہونے لگا تو کمرے میں تھے، انہوں نے فرمایا کہ میری چارپائی کو باہر صحن میں لے جاؤ، وہاں ڈال دو۔ تو جو بھی ان کے اعزاء تھے انہوں نے چارپائی اٹھائی اور صحن میں جا کر رکھ دی۔ تو فرمایا میرے جتنے بھی خدمت کرنے والے ہیں، ہمسائے ہیں، جتنوں کا تعلق بھی مجھ سے رہا، سب کو بلا۔ لوگ آتے رہے یہاں تک کہ گھر بھر گئے۔ تو انہوں نے دیکھا جب سب آ گئے ہیں، اطلاع دی گئی کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو جاننے والا ہو ان قرب و جوار کے علاقوں میں اور اب آ نہ گیا ہو۔ تو فرمانے لگے کہ اچھا دیکھو، ان یومی ھذا، یہ جو آج کا دن ہے، میرا خیال ہے کہ اس دن کی شام نہیں ہوگی، اور آج یہ آخری دن ہے میری اس دنیا کی زندگی کا، اور جو اس کے بعد رات آنے والی ہے یہ پہلی رات ہوگی آخرت کی جو قبر میں آئے گی۔ تو میں تم سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں ایک انسان تھا، اور ممکن ہے تم میں سے کسی انسان سے میں نے زیادتی کر دی، بے یدی، اپنے ہاتھ سے، بے یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں سے، او بلسانی، یا میں نے زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جو ناگوار گزری ہو۔ والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کو قیامت میں حساب ضرور دینا۔ یہ تھا خدا خوفی کا حال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے، شام میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ان مسلمانوں میں سے ہیں جو ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے والوں میں سے تھے، یعنی مکہ آئے تھے جہاں اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، اور اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب اسلام کو قبول کرنا گویا پورے عربوں کو اپنے ساتھ لڑائی کی دعوت دینا تھا۔ تو یہ آئے اور پھر حتیٰ کہ زندگی گزاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں، تو فرمانے لگے کہ لوگوں، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت میں ضرور حساب و کتاب ہونا ہے۔ تو میں نے اس لیے تمہیں جمع کیا ہے کہ قبل اس کے کہ انتقال ہو جائے، آپ میں سے جس آدمی سے کوئی زیادتی میری طرف سے ہو گئی ہے، میں کہتا ہوں اپنا حساب لے لو۔ اپنے بیٹوں کو بھی کہا، فرمایا ممکن ہے میں نے کسی کو کچھ کہہ دیا ہو تو دیکھو مجھ سے حساب لے لو۔ بچوں نے کہا بلکن والدن، آپ نے جو کچھ بھی ہمیں کہا زندگی میں، آپ والد تھے، آپ کا مقام ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ہم آپ کی اولاد ہیں، اور آپ ادب سکھانے والے تھے، آپ نے ادب سکھایا ہمیں، ہماری تربیت کی، تربیت میں آپ نے کچھ کہہ دیا تو پھر کیا، وہ تو ضروری تھا، کہنا ہی تھا آپ کو۔ اور پھر انہوں نے فرمایا جب دیکھا کوئی آدمی ان سے مطالبہ کرنے والا نہیں ہے تو فرمایا غفرتم لی ما کان من ذالک، یہ جو کچھ بھی میں نے
تم سے دریافت کیا ہے اور تم نے کوئی بدلہ مجھ سے نہیں دیا، تو تم لوگوں نے مجھے سچے دل سے معاف کیا ہے، کوئی حساب کتاب میرا اور تمہارا نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا بالکل حضرت ایسے ہی ہے، ہمیں نہ آپ سے کچھ لینا ہے، نہ کوئی شکایت ہے، نہ آپ کی طرف سے کوئی ظلم اور زیادتی ہوئی ہے۔ تو حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کا اللہ مشہد، اللہ اس بات پہ گواہ ہے، یعنی مطلب کہ دنیا سے جانے سے پہلے ہی میں نے اپنا معاملہ اللہ سیدھا کر لیا۔ اور پھر فرمانے لگے کہ لوگوں میری وصیت کو یاد رکھنا، تم میں سے کوئی آدمی چیخے اور چلائے نہیں، جب میرا انتقال ہو جائے تو اٹھ جانا اور اچھی طرح وضو کرنا، اور پھر ہر آدمی مسجد چلا جائے اور مسجد میں جا کے نماز پڑھنا، ثم یستغفر لعبادہ، اور پھر اللہ تعالی سے درخواست کرنا کہ عبادت سے درگزر فرمائے۔ فرمایا جانا نماز پڑھنا، یعنی جو دکھ ہوگا، جو صدمہ پہنچے گا، تو اللہ تعالیٰ کے اس قول پر عمل کر لینا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کرنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے نماز کے ذریعے۔ تو جب نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی تو غم اور دکھ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا میری مغفرت کے لیے اور عبادہ کے لیے، یعنی اپنا نام لے کے فرمایا کہ میرے لیے اللہ سے عرض کر دینا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے اور میرے لیے دعا کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو جب میری قبر تیار ہو جائے تو مجھے جلدی لے جانا، یہاں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی وجہ نہیں۔ بہت جلدی کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ انتقال کی خبر آئی، انتقال کا پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جس کے متعلق بھی ہوتا تھا فوراً حکم کہ جلدی کرو۔ اس لیے ہمارے زمانے میں جو لوگ میت کو رکھ دیتے ہیں پھر وہ پڑی رہتی ہے، پھر اس کا انتظار ہو رہا ہے، پھر اس کا انتظار ہو رہا ہے، پھر اب تو اس سے بھی بری بدتر حالت یہ کہ لے جا کر سرد خانوں میں رکھ دیتے ہیں کہ 2 دن بعد فلاں بیٹا امریکہ سے اس طرف سے آئے گا، یورپ سے آئے گا، کہیں سے آئے گا، زیارت کرے گا باپ کی ماں کی، پھر اس کے بعد تدفین ہوگی۔ بہت ہی بری حرکت ہے، کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بس یوں ہی انتقال ہو تو قبر کی فکر کرنی چاہیے، اور عام طور پر کوئی اور چیز پیش نہ آئے تو قبر کی تیاری میں 4 5 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ ایک دن ہو اگر، اور رات کو کئی جگہ پہ انتظار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ رات کو قبر کے کھودنے والے شہروں میں کم ملتے ہیں، لیکن ہونا یہی چاہیے کہ 5 7 گھنٹے کے اندر اندر تدفین ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر وہ برا آدمی ہے تو تمہاری جان چھٹ جائے گی، اور اگر وہ اچھا آدمی ہے تو تم سے بہتر اللہ کی مخلوق وہاں پر انتظار کر رہی ہے، یعنی جنت، اللہ تعالیٰ کے فرشتے، حق تعالیٰ شانہ کی عنایات جو اس پر ہونی ہیں، وہاں اس کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے جلدی سے قبر کی طرف لے جانا اور آگ نہ جائے میرے جنازے کے ساتھ۔ عربوں کا یہ قاعدہ تھا کہ وہ مرنے والے کے ساتھ آگ لے کر جایا کرتے تھے، الاؤ، اور آگ کو عصمت کی علامت سمجھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں آ کے اس چیز کو منع فرما دیا کہ کوئی بھی آگ لے کر جائے۔ اس لیے 3 موقع ایسے تھے جن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خاموشی کو پسند کرتے تھے، بالکل چپ رہنے کو۔ ایک فرض نماز کے فوراً بعد جو دعا مانگنی ہے، استغفر اللہ، اللہ اکبر، اپنے اپنے طور پہ، شور شرابہ نہ کیا جائے۔ دوسرے، جہاد جب شروع ہو رہا ہوتا تھا تو میدان جنگ میں جب دشمن کے ساتھ ٹکر لگنی ہوتی تھی، فوجیں آمنے سامنے آ جاتی تھی، تو عین اس موقع پر
صحابہ رضی اللہ عنہ خاموشی کو پسند کرتے تھے کہ توجہ بجائے اس کے کہ ادھر ادھر بٹے، آدمی پوری طرح سامنے دیکھے منہمک ہو کہ دشمن نے کیا کرنا ہے اور مجھے کیسے جواب دینا ہے۔ اور تیسرے جنازے کے ساتھ یہ حدیث البدائع والصنائع میں حنفی فقہا کی مایہ ناز کتاب ہے، بدائع الصنائع میں انہوں نے نقل کیا علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو جنازے کے ساتھ بھی خاموشی چاہیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آگ نہ لے کے جانا، عرب آگ لے کر جاتے تھے جاہلیت کے دور میں تاکہ بتائیں شخصیت کیسی عظیم تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو ختم کر دیا۔ اسی کی طرف حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے تصریح فرمائی، اشارہ فرمایا یا بتا دیا کہ دیکھو آگ نہیں جانی میرے ساتھ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان پر پورا پورا اثر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، اور وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی سکھا کے گئے ہیں وہ عین حق ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ جو تربیت ہوئی ہے اس تربیت کے مطابق جماعت میں رہنا ہے، بالکل اس میں کوئی ترمیم کوئی اضافہ اپنی طرف سے نہیں کرنا۔ اسی لیے جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی، مشکل آتی تھی، صبر کرتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے، اللہ سے مدد نماز کے ذریعے مانگتے تھے، نماز پڑھتے تھے تاکہ اللہ تعالی ان کے لیے برکتیں اور رحمتیں نازل کرے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی شادی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی تھی۔ یہ عقبہ بن ابی معیط تھا نا، بہت بڑا مشرک، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے مکہ کی سرزمین اس ظالم نے تنگ کرتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گرم زمین پر لٹا کر تپتی ہوئی زمین پر ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیتا تھا بھاری تک ہل نہ سکے۔ اسی بدبخت میں عقبہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے تو اونٹ کی اوج بہت بڑا گندگی سمیت اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے میں جب آپ گئے تو آپ کی گردن پہ رکھ دیا تھا تاکہ آپ اٹھ نہ سکیں۔ کچھ ایسی باتیں اس نے کی تھی، بہت ہی خراب آدمی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، یہ اسلام کو بہت برا کہتا تھا، دین کی بے حد توہین کرتا تھا۔ بدر میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو قتل کر دے، بڑا جوش، بڑا جذبہ۔ ایک دن حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں دیکھ لیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس کو ظلم کرتے ہوئے، تو وہ گئے، پھر جا کر کہا کہ اپنے اس غلام بلال کو میرے ہاتھ بیچ دو۔ اس سے خوب قیمت لگائی، اسے پتا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو میں ظلم کرتا ہوں اس سے بلال کو چھڑانا چاہتے ہیں، تو اس نے عام مارکیٹ کی نسبت سے بھی زیادہ قیمت بتائی۔ غلام کی قیمت عام غالباً 6,000 قیمت تھی، اس سے 8,000 بتائی تھی غالباً۔ ممکن ہے تاریخ میں کچھ اور اس کی فگر ہو، مگر خیال ایسے آتا ہے۔ اس نے یہ کہا تو بکر رضی اللہ عنہ نے پیسے ادا کیے اور بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا۔ یہی وہ چیز تھی جس سے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے وَاعْتَقَ سَيِّدُنَا ابی بکر، ہمارے آقا ہمارے سردار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وَاعْتَقَ سَيِّدُنَا بلال، ہمارے آقا ہمارے دوسرے سردار حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کے آزاد کیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں کے لیے، ابو بکر اور بلال دونوں رضی اللہ عنہما کے لیے سیدنا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہمارے آقا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انسانوں کو پرکھتے تھے اور قدر اتنی کرتے تھے اور پہچانتے تھے اور بتاتے تھے کہ کس طرح عزت ادب اور احترام ضروری ہے انسانیت کا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا۔ اس عقبہ بن ابی معیط کو جب بدر کے قیدیوں میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ اٹھو اور اس عقبہ کی گردن اتار دو۔ اور سرخسی نے یہ لفظ لائے ہیں مبسوط میں رحمت اللہ علیہ نے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی کی گردن اڑا دے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کو پورا کر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت اس نے اتنی برائی کی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر مانی ہوگی کہ اللہ اگر یہ میرے قبضے میں آ جائے تو میں تو اس کی گردن اڑوا دوں۔ جب اس کی گردن اڑنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگا اب آئے نا کرتوت اپنے یاد۔ بچے تھے چھوٹے، کہنے لگا من للصبیہ، میری اولاد کا کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النار، تو جانا جہنم میں، جو بننا ہوگا اولاد کا اللہ مالک ہے، اللہ وارث سے مراد یہ تھی غالباً۔ تو یہ جو تھا اس کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا مسلمانوں کی صحابیہ تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا، اور اسلام میں ابتدائی خواتین جنہوں نے ہجرت کی ہے ان میں سے یہ بھی تھی ام کلثوم۔ اللہ تعالی کی عجیب تقسیم ہے کہ باپ اسلام کا اتنا مخالف اور بیٹی ہجرت کر گئی، گھر چھوڑ کے اللہ کی راہ میں چلی گئی، مدینہ منورہ پہنچی، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب اپنے وقت میں ان کا انتقال ہوا، طویل عمر اللہ نے انہیں دی تھی، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو بیمار ہو گئے اور غشی کا دورہ ہوا، بے ہوش ہو گئے۔ تو عورتیں جو کھڑی تھی رونے لگی، سب نے یہ سمجھا کہ انتقال فرما گئے۔ تو ام کلثوم یہ اٹھی ہیں ان کی اہلیہ اور مسجد گئیں اور نماز شروع کر دی، رکعتیں پڑھی، اور فرماتی تھی کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ تو میرا شوہر چلا گیا دنیا سے، اب میں نے صبر کرنا ہے ایک، اور اللہ سے مدد مانگتی ہوں کہ اللہ اس کے بعد بھی دن اچھے گزرے۔ یہ اس سے پوچھیں جس کے سر سے یہ سایہ اٹھ جاتا ہے، اس سے پوچھیں کہ جس کے پاس بچے اس کی امانت رہ جاتے ہیں، اور بچے جس عہدے پر جہاں بھی پہنچ جائیں وہ کمی کون پوری کر سکتا ہے؟ جو جگہ اس کی محبت کی تھی اور جو تعلق اس کے ساتھ تھا اور جو دل کی باتیں اس کے ساتھ ہوتی تھیں، بیوہ سے پوچھو کہ شوہر کی جگہ کون لے سکتا ہے؟ تو وہ اٹھی اور جا کر نماز شروع کر دی کہ اب عبد الرحمن کے بعد جو کچھ بھی ہونا ہے اللہ اپنی مہربانی کرے، صبر کی مجھے توفیق دے اور نماز پڑھو۔ یہ بھی مسجد میں نماز پڑھ رہی تھی، ادھر سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو ہوش آ گیا، فرمانے لگے میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ لوگوں نے کہا جی حضرت آپ تو بے ہوش ہو گئے تھے، ہم تو یہ سمجھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں بچوں، میں بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن یہ جو تھوڑا سا وقت گزرا ہے میں نے دیکھا 2 فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ چلو اس ذات کی طرف جو بڑی غالب ہے اور امانت والی ہے، ہم تمہیں اس کی عدالت میں لے کے جائیں گے، چلو عدالت میں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی ان میں نرمی نہیں تھی، تو اللہ تعالی کی بجائے کہنے کے انہوں نے کہا اس ذات کی طرف جو عزیز ہے، غالب ہے اور امین ہے، امانت والی ہے۔ چونکہ یہ خود صفتیں غالب رہی تھی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پر، اس لیے انہیں وہاں بھی اللہ کے ان 2 صفاتی ناموں سے تعارف کرایا گیا کہ چلو اس ذات کی طرف آپ کا مقدمہ وہاں پیش ہونا ہے، اس کی عدالت میں جانا۔ پھر 2 اور فرشتے کچھ آ گئے، انہوں نے کہا نہیں اسے چھوڑ دو، یہ تو ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں۔ عبد الرحمن تو اتنے بڑے آدمی ہیں کہ وہ لوگ جن کے جنم سے پہلے ان کی ماؤں کے اندر پیٹ میں جن بچوں کا نصیب یہ لکھ دیا گیا تھا کہ اللہ نے ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اللہ نے ان کے ساتھ اچھائیاں کرنی ہے، اللہ نے انہیں خیر پر رکھنا ہے، کہ ان خوش نصیب بچوں میں سے ایک بچہ یہ بھی تھا۔
اور پھر ابھی اس کا وقت بھی پورا نہیں ہوا، اس سے اس کے بیٹے نفع اٹھا لیں، یہ بھی اپنے بچوں کی مزید سرپرستی کر لیں، ابھی وقت نہیں پورا ہوا تو چلو واپس چلتے ہیں۔ تو فرمانے لگے یہ باتیں کر رہے تھے تو مجھے ہوش آ گیا۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اس کے بعد زندہ رہے ہیں، 1 سال زندہ نہ 1 مہینہ زندہ رہے ہیں، کچھ نے کم کہا کچھ نے زیادہ کہا، لیکن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو جنت ان کا گھر دکھایا گیا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ان کو رکھا جائے گا، یہ سب چیزیں اللہ آپ کے قبضے میں ہیں۔ تو اہلیہ ان کی صبر حاصل کرنے کے لیے مسجد چلی گئیں تاکہ نماز پڑھیں اور اللہ نے جو کچھ کہا ہے اس کے ذریعے سے مدد حاصل کریں۔ یہ ہے طریقہ کہ دنیا میں جب بھی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے تو سب سے پہلا کام کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اور مدد کے 2 ذریعے بتا دیے، ایک صبر کرنا اور دوسرے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا۔